بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو دروازے پر ایک شخص نے آ کر پکارا، السلام علیکم اہل بیت نبوت۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غشی ہے، اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے پھر پکار کر کہا کہ السلام علیکم اہل بیت نبوت۔ جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس عرصہ میں ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں گئی۔ فرمایا، اے فاطمہ کون ہے؟ عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ آپ سرکار پر چونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے اس لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا، اے فاطمہ تمہیں خبر نہیں کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ بنانے والا، دوست کو دوست سے چرانے والا ملک الموت ہے۔ جلدی آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا کہ ملک الموت آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑیں، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول پاک تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان میں آئے، ادھر رسول پاک بے ہوش ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، رسول پاک آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ پھر بہت روئیں۔ تب آپ سرکار کو ہوش آیا۔ فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو پونجے اور فرمایا، عن قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تو مجھ سے آن ملے گی۔ پھر ملک الموت نے فرمایا، اے ملک الموت اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں۔ آسمان کے ملائک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام آج تمہاری رسالت ختم ہوئی، آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی تمام ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فات پا گئے تو جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ اتنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سرکار کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا کہ حضرت دوزخ ٹھنڈی ہوئی، جنت آراستہ کی گئی، حور و ملائک آسمان پر آپ سرکار کے منتظر ہیں، رضوان جنت دروازہ کھولے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کے لیے اذن طلب کیا۔ رسول پاک نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمان دنیا کا داروغہ ہے۔ جس دن اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہے کہ رسول پاک وفات پائیں گے۔ اس نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی پاک کی زیارت اس کی زندگی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ یہ فرشتہ رب العزت سے اذن لے کر حضور پاک کی زیارت کرنے حاضر ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ملک الموت حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے؟ ملک الموت نے عرض کیا، مجھے خدائے پاک نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی ہمارے رسول پاک کی ہو ویسا ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی پاؤ تو روح قبض کروں گا ورنہ زیارت کر کے چلا جاؤں گا۔ اس وقت رسول پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول پاک خداوند کریم نے آپ کو بلایا ہے، اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ یا حضرت حور و غلمان آپ کی زیارت کے مشتاق اور ملائک آپ سرکار کے منتظر ہیں۔ رسول پاک کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑوں اور دار بقا کو اختیار کروں۔ فرمایا کہ اچھا میری ازواج کو سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں حاضر ہوئیں۔ فرمایا کہ دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ
رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ تم میری آواز نہ سنو اور نہ مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا اے فاطمہ، حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی آدمی کو بھیجا اور کہا کہ بہت جلد حسین کو بلا لاؤ، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ شخص حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلانے گیا اور کہا جلدی چلو، تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کیا آپ وفات فرمائیں گے؟ گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضرت اگر ان پر ظلم ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کافی ہے۔ ان کی آواز سے جو مجمع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ علیہم اجمعین کا حجرہ شریف کے چاروں طرف جمع تھا رونے لگا۔ اے جبرائیل علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کا کون رکھوالی ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے میں روتا ہوں۔ جب صحابہ کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تب فرمایا کہ اے علی، میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک آخری نظر اپنی امت کو اور دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ اٹھایا اور صحابہ کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے سب فرمایا کہ اے مصیبت زدہ لوگو صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آراستہ کراتا ہوں، تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اشارے سے رخصت کیا، صحابہ باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا لوائے حمد کے نیچے۔ عرض کیا اگر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی؟ فرمایا حوض کوثر پر۔ اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میدان عدالت کے پاس، جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، نہیں تو پل صراط پر، میں وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامت گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی۔ موت کی تکلیف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر رکھو۔ موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یا حضرت، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ سرکار کو نزاع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول پاک نے فرمایا لوگو دیکھو، نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر یا رب امتی یا رب امتی کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گناہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی پاک، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیے۔ یہ سن کر فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ بھیا کہ